اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم لوگ زمین کے سفر پر نکلو، اس سے مراد جہاد کا سفر ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ نماز میں کمی کر لو۔ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ یہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا، اس لیے کہ یہ منکرین، یہ کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جو قصر نماز کے بارے میں جو ماخذ ہے، جس کے ذریعے ہم نماز قصر کرتے ہیں۔ نماز قصر سے مراد یہ ہے کہ سفر کے دوران میں جن نمازوں کی 4 رکعتیں ہیں وہ 2 پڑھی جائیں گی، اور 2 اور 3 والی ویسے ہی رہیں گی، اور 4 رکعتوں کی بجائے 4 فرضوں کی بجائے 2 فرض پڑھے جائیں گے۔ البتہ سنتیں اور نوافل جو سب چھوڑے جا سکتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اگر آپ غور فرمائیں تو یہ آیت جہاد کے پس منظر میں ہے، یعنی جب جہاد کے سفر میں نکلا جائے اور خوف ہو منکرین کا، کافروں کا، تو اس میں اللہ رب العزت نے قصر کی اجازت دی ہے۔ لیکن پوری امت کا اس پہ اتفاق ہے، اور پوری امت جو ہے عام سفر کے اندر بھی قصر کرتی ہے، یعنی جہاد کا سفر نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو، تب بھی قصر نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کا ماخذ کیا ہے؟ اس کا ماخذ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین مجموعہ ہے قرآن اور سنت کا، قرآن پلس سنہ از اکول ٹو دین۔ صرف قرآن دین نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ملی ہے، جو سنت ملی ہے، جو پریکٹس ملی ہے، جو عمل ملا ہے، وہ بھی دین ہے۔ اور اس میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کے اندر یہ اشکال تھا کہ عام سفر کے اندر نماز قصر کیوں کی جاتی ہے، تو میں نے آخر یہ سوال جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہی لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، یہ اللہ کی عنایت ہے جو اس نے تم پر کی ہے، سو تم اللہ کی اس عنایت کو، اللہ کی اس انعام کو قبول کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات کی وضاحت فرما دیتے تھے، اور یہ وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ظاہر ہے۔ تو سفر کے دوران میں آپ نے ہمیشہ، چاہے جہاد کا سفر ہو یا عام سفر ہو، آپ نے نمازوں کو قصر کیا ہے، اور اس میں سنت نوافل جو ہم پڑھتے ہیں ان کو چھوڑا ہے۔ البتہ آپ نے سفر کے اندر بھی فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑیں اور وتر نہیں چھوڑے، تو اس لیے سفر میں یہ چاہیے کہ انسان فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھ لے اور وتر بھی پڑھ لے۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ سفر کتنا ہوتا ہے، سفر کسے کہتے ہیں، اور قصر کب کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں علماء کی اکثر مکاتب فکر تو اس بات کے قائل ہیں کہ سفر کا ایک خاص حد مقرر ہے،
کچھ کلومیٹر یا کچھ میل انہوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ اتنا انسان اگر سفر کرے تو وہ سفر گنا جائے گا، تو اور عام طور پر وہ اس پر ہی انحصار کرتے ہیں اور اتنے سفر میں وہ نماز قصر کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور مکتبہ فکر جو ہے ان کا خیال یہ ہے کہ سفر سے مراد میل یا کلومیٹر نہیں ہے، سفر سے مراد سفر کی کیفیت ہے۔ تو وہ چاہے کم کلومیٹر بھی ہوں یا زیادہ بھی ہوں، اگر آپ سفر کی کیفیت میں ہیں، سفر کی وہ آپادھاپی اور سفر کی وہ مصیبت اور مسئلہ و پریشانی افراتفری موجود ہے، تو تھوڑے سفر کے اندر بھی قصر کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ پریشانی افراتفری اور سفر کی وہ مصیبت یا کیفیت لمبے سفر میں بھی موجود نہیں ہے تو وہاں بھی آپ بغیر قصر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہرحال ایک اختلاف یا دو آراء موجود ہیں۔ کچھ لوگ سفر سے مراد کلومیٹر اور میل لیتے ہیں، ایک خاص فاصلہ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ سفر سے مراد سفر کی کیفیت لیتے ہیں۔ اس کے بعد نماز خوف کا بیان ہے جو جہاد کے اندر پڑھی جائے گی، کس طرح پڑھی جائے گی۔ فرمایا کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے درمیان میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو اب نماز آپ ان کے لیے پڑھانے کے لیے اب کھڑے ہوں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ایک گروہ جو ہے نماز آپ کے ساتھ پڑھے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ بھی ساتھ لیے رکھے، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ آگے آئے، لم یصلوا، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ بھی اپنی حفاظت کا سامان اور ضروری اسلحہ ساتھ رکھیں، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کیونکہ یہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہتھیاروں اور اسلحے سے غافل ہو جائیں، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةٌ وَاحِدَةٌ، تو وہ پھر یکدم تم پر ٹوٹ پڑیں، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، البتہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر بارش کی تکلیف ہو یا بیمار ہو، او کنتم مرضی ان تضعوا اسلحتکم، تو پھر تم اپنا اسلحہ اتار دو، وخذوا حذرکم، ہاں یہ ضروری ہے کہ اپنی حفاظت کا سامان ساتھ رکھو، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ نے ان کافروں کے لیے بڑی ذلت کا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ بھی نماز خوف کا بیان ہے کہ خوف کی حالت میں، جہاد کی حالت میں نماز کس طرح پڑھی جائے گی۔ اس کی دو صورتیں ہیں، یہ وہ صورت ہے کہ جب دونوں فوجوں آمنے سامنے ہو، عملی طور پر ابھی جنگ نہ ہو رہی ہو، تو اس میں اس طرح نماز پڑھی جائے گی۔ اگر عملی طور پر جنگ شروع ہو چکی ہے تو اس میں پھر جیسے بھی ہو نماز پڑھی جائے گی، ایک رکعت پڑھی جائے، سواری پہ پڑھی جائے، جس طرف کعبہ کی طرف منہ ہو یا نہ منہ ہو، اس میں ہر حال میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اگر ایسی کوئی صورت ہو تو نماز کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے اندر 4 نمازوں کو آپ نے قضا کیا اور بعد میں پڑھی، تو یہ اس صورت میں ساری صورتیں ہی اختیار کی جا سکتی ہیں۔ البتہ اگر جنگ نہیں ہو رہی اور جنگ کے لیے تیار کھڑے ہیں تو پھر بھی فرمایا کہ اپنے اسلحے کو اور اپنے جو ساز و سامان ہیں، اپنی حفاظت کا سامان جو ہے وہ اس کا خیال کرتے ہوئے نماز جو ہے باری باری اس طرح آدھی آدھی پڑھی جائے، اور آدھی نماز جو امام کے پیچھے، آدھی نماز پھر خود پڑھی جائے، ایک رکعت ان کے امام کے ساتھ، ایک رکعت خود پڑھی جائے۔ تو یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس حالت کے اندر بھی اللہ نے یہ اس کی وضاحت فرمائی، ہدایت فرمائی کہ اپنے اسلحے کا، اسباب کا اور سامان کا خیال رکھا جائے۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اسباب کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ اسباب کے پردے میں آتی ہے، تو یہی ایک بڑا امتحان ہے کہ انسان اسباب میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور یوں سمجھنے لگتا ہے کہ شاید اسباب سے سب کچھ ہو رہا ہے، جبکہ اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسباب کے پیچھے اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کی مدد ہوتی ہے، جس سے اسباب کے ذریعے کام بن رہے ہوتے ہیں۔ اسباب اگر سارے موجود ہوں اور اللہ کی مدد اور حکم موجود نہ ہو تو اسباب بیکار ہو چلے جائیں گے، اور اسباب اگر موجود نہیں بھی ہیں اور اللہ کا حکم ہے تو کوئی نہ کوئی سبب اس کا بن جائے گا۔
تو اللہ اپنی مدد جب بھیجتا ہے تو وہ بھی اسباب کے ذریعے اور اسباب کے پردوں ہی میں بھیجتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ اسباب کی جو اہمیت ہے وہ دی جائے، نہ اسباب کو اور مسبب الاسباب جو ہے ان دونوں کو الگ الگ رکھا جائے۔ اسباب اسباب ہیں اور اسباب مسبب الاسباب جو ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے جو اسباب کے پیچھے ہے، جو اسباب سے کام لیتے ہیں، وہ الگ ہے، اور دونوں کی اپنی اہمیت ہے۔ اور اصل اہمیت جو ہے وہ مسبب الاسباب کی ہے، جس کی وجہ سے اسباب مؤثر ہوتے ہیں۔ اسباب مؤثر بالذات نہیں ہیں، مؤثر بالذات اصل میں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں یاد کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لیکن جب اطمینان ہو جائے تو اہتمام کے ساتھ پوری نماز پڑھو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، اس لیے کہ نماز جو ہے مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ نماز کا اصل مقصد جو ہے وہ حقیقت جو ذکر الہی ہے، یہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ نماز کے ذریعے انسان کو ذکر کی حقیقت حاصل ہو جائے۔ دین کی روح ذکر ہے، اور اس ذکر کا دوام ہے جو ہر حال کے اندر اللہ کی یاد انسان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نماز اس کی مشق ہے، نماز اس کی پریکٹس ہے کہ وہ ذکر، وہ اللہ کی یاد کیسے لینی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی مسلمان کی وہ نماز کی حالت اور کیفیت پر آ جائے، یعنی نماز سے ہم نے جو سیکھا ہے نماز کے بعد بھی وہ کیفیت اور وہ حالت برقرار رہنی چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی نماز کی حالت میں آنی چاہیے، نماز کی کیفیت میں آنی چاہیے۔ یعنی جس طرح نماز میں جھوٹ نہیں بولتا، نماز کے بغیر بھی جھوٹ نہ بولے، نماز میں دھوکہ نہیں دیتا، نماز کے بغیر بھی دھوکہ نہ دے، نماز میں کوئی غلط بات نہیں کرتا، نماز کے بغیر بھی نہ کرے، نماز میں کم نہیں تولتا، نماز کے بعد بھی نہ کرے، نماز میں ملاوٹ نہیں کرتا، نماز کے بعد بھی نہ کرے۔ تو یہ اصل حقیقت ہے۔ اگر نماز کے بعد کی زندگی بھی، دو نمازوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے، وہ زندگی بھی اگر نماز کی حالت پر آ جائے تو اس کا مطلب ہے اس کو ذکر کی حالت، کیفیت حاصل ہو گئی۔ اور اگر ہاتھ میں تسبیح ہے اور ذکر یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر جاری ہے، لیکن ساتھ ملاوٹ بھی جاری ہے، کم تولنا بھی جاری ہے، جھوٹ بھی جاری ہے، دھوکہ بھی جاری ہے، تو وہ ذکر نہیں ہے، وہ اصل میں اپنے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہے، اور انسان اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر ہاتھ میں تسبیح تو نہیں ہے، لیکن نمازوں کے درمیان کے جو اوقات ہیں، نمازوں کے علاوہ، مسجد کے علاوہ، تو اس میں بھی اس کو یاد رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور وہ کوئی بھی ایسی غلط حرکت نہیں کرتا جو اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ذکر کی کیفیت اور حالت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ ہے کھڑے، بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد رکھنا۔ آگے فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اے ایمان والو جنگ کے لیے نکلو تو دشمن کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح دشمن بھی تکلیف اٹھا رہا ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اگر خدا سے، لیکن فرق یہ ہے کہ تمہیں تو خدا سے رحمت کی امید ہے، مَا لَا يَرْجُونَ جو کہ دشمنوں کو، کافروں کو نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یاد رکھو کہ اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ جب علیم اور حکیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، تو ظاہر ہے وہ تم سے پھر کوشش کرے گا، حساب لے گا۔ تو یہ تو ہے جنگ کی حالت۔ ہماری جنگ کی حالت کیا ہے کہ ہم بھی جو ہے دشمن کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھائیں۔ ہمارے دشمن کون ہے؟ نفس ہے اور شیطان ہے، تو ہمیں بھی اس کے تعاقب میں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے۔ جہاں جس طرح جتنا درکار ہو ہمیں ہمیشہ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔